ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو امامت کی نشانی ہے، بس میں آخری بات کروں، باقی جو ہے انشاءاللہ 2 جملے مصاحب کے وقت ہو گیا ہے میرے بھائیو، وہ ہے علم و دانش جو ہے وہ کائنات سے بڑھ کے ان ہستیوں کو عطا کی جاتی ہے۔ علم و دانش جو علم ان کو عطا کیا ہے، اور ہاتھی بھی جو ان کو بنا کے کائنات کا سب سے بڑا اللہ نے بھیجا ہے۔ میں ایک ہی واقعہ پڑھ دوں اور اس میں ہدایت بھی آ جائے۔ ایک نشانی ہے کہ کائنات سے بڑے ہادی ہوتے ہیں۔ ایک شیعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام کا شیعہ ہے، کہنے لگا کہ میں مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، تو میرا مدینے میں ایک دوست رہتا تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں امام کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو کچھ دن تو میں رکوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایک گھر ہے خالی، آپ جتنے دن رہنا چاہیں وہاں پہ رہیں۔ میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب اس کے گھر میں گیا نا تو دروازے پہ میں نے دستک دی ہے، دستک دی تو اس کی کنیز باہر نکلی ہے۔ اس کی جب کنیز نے دروازہ کھولا، وہ کہتا ہے میں نے کنیز کو دیکھا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی کنیز کے ہاتھ کو مس کیا ہے۔ میں نے کنیز کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے اس کو مس کیا۔ اس کے بعد وہ کنیز اندر چلی گئی اور مجھے جہاں پہ میزبان نے سلایا میں سو گیا۔ وہ کہتا ہے اگلے دن جب میں امام سے ملاقات کے لیے گیا ہوں نا، اب کسی کو یہ نہیں پتا، کسی کو یہ نہیں، یا کنیز کو پتا ہے یا اس کو پتا ہے، دیکھ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ برائی کرنا ہر بندے کے لیے برا ہے، مگر ہمارے شیعہ کے لیے بہت برا ہوا کرتا ہے، اور ہماری نظر میں وہ بندہ ملعون ہوا کرتا ہے جسے کوئی بندہ اپنی امانت سپرد کرے اور وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہوا نظر آئے۔ کائنات سے زیادہ علم بھی عطا کیا ہے اور کائنات سے بڑے ہادی بنا کے بھیجے ہیں، اور یہ ہستیاں اپنے چاہنے والوں کو گناہوں کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ میرے بھائیو، عبادات کی طرف، دن ختم ہو گئے ہیں، عبادات کی طرف توجہ کریں۔ ہماری زبان فقط نہ کہے یا علی، ہمارا کردار یا علی کہتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو مولا حسین نے مہلت کے لیے ایک رات مانگی ہے۔ جناب عباس سے کہا تھا کہ جاؤ یہ حملہ کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں ان سے کہو کہ اگر ہو سکتا ہے تو زہرا کے لال کو ایک رات کی مہلت دیں۔ اور علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ یہ جو یزیدی بھی ہیں یہ بھی غور و فکر کر لیں، اگر کوئی ہدایت کے رستے پہ آنا چاہے تو آ جائے، کہ یہ جان لے کہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر امام نے خود بھی وجہ بیان کی ہے، ارشاد فرمایا تھا جناب عباس سے کہ مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی عبادت سے بڑی محبت ہے، خدا سے دعا کرنا، استغفار کرنا، اس خدا کے سامنے جھکنا حسین کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ مہلت مل گئی ہے، لیکن روایت میں الفاظ یہ نہیں ہیں کہ فقط اس رات میں زہرا کا لال عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ جس خیمے کے پاس سے گزرو، جس اہل بیت کے شیعہ کے خیمے کے پاس سے گزرو، تلاوت قرآن کی اور عبادت کی یوں آواز آتی تھی جیسی شہد کی مکھیاں بن بنا رہی، آواز آتی تھی کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، یہ رات ہے، اس رات میں مولا نے اللہ کے ساتھ لو لگائی، مولا کے چاہنے والوں نے اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی ہے۔ بس میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اور جب دن طلوع کیا ہے، روایت کہتی ہے کہ سارا دن جنگ ہوتی رہی ہے، اور مولا کا ایک صحابی ہے ابو ثمامہ السداوی، وہ اس جنگ کے دوران بھی سورج پہ اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور سورج پہ نگاہ اس لیے رکھے ہے کیونکہ جانتا ہے کہ مولا کو اللہ کی عبادت سے کتنی محبت ہے۔ حسین ہو اور اول وقت میں نماز ادا نہ کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مولا کو نماز سے محبت ہے، میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں، ہمارے امام کو نماز کا حکم نہ دینا پڑے، میں اپنی محبت نماز کو بنا کے پیش کر دوں۔ دیکھ کے کہتا ہے سورج پہ نگاہ رکھی، جیسے ہی اول وقت ہوا ہے نماز ظہر کا، ابو ثمامہ السداوی آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ یہ سنا مولا نے اور دعائیں دینا شروع کر دی، کہا او ابو ثمامہ السداوی، خدا تجھے نمازیوں میں سے محشور کرے، کتنے مشکل وقت پہ تجھے نماز یاد ہے۔
بس عزاداروں riwayat کہتی ہے کہ صفیں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی اور ادھر سے نماز ادا ہوتی رہی، ادھر سے کمانیں کڑکتی رہی ہیں، ادھر سے سجدے ہوتے رہے، ادھر سے تیر آتے رہے ہیں، ادھر رکوع ہوتے رہے، ادھر سے نیزے آتے رہے، اور دو مولا کے صحابی جناب زہیر بن کعب اور جناب سعید آگے کھڑے ہیں۔ جو تیر آتا ہے وہ اپنے بدن پہ لیتے ہیں، جو نیزہ آتا ہے وہ اپنے بدن پہ لیتے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ زہرا کے لال نے ادھر نماز کا سلام پھیرا، ادھر جناب سعید کو 13 تیر لگ چکے تھے، 13 تیر لگے تھے، اور دعا کرتا ہے سعید کہ جب تک میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں خدایا میرے بدن میں طاقت کو قائم رکھنا، میں اپنے امام کی حفاظت کرتا رہوں۔ روایت کہتی ہے ادھر امام نے اپنی نماز کو ختم کی، ادھر بدن میں طاقت ختم ہوئی، جناب سعید گر رہے تھے، اور گرتے ہوئے سعید کے سر کو مولا نے اپنی گود میں رکھا، اور جب گود میں رکھا ہے نا تو بس ایک سوال کرتا ہے، مولا حل وفائے تو کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ زہرا کا لال کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ مولا نے دیکھ کے چاہت فرمایا ہاں سعید تو نے حق ادا کر دیا ہے، بس اتنے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس میں اتنا کہوں گا مولا آج تو جو بھی شہید ہوتا ہے آپ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، لیکن جب تو شہید ہوگا وہ تیرے سر کو اپنی گود میں رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑیں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔